میں یہ منتظر رہا. میں نے پھر کمبل اس طرح کر کے نا میں نے اس طرح کر دیا کہ چلو پھر بولیں گے. پھر نہیں بولے. میں تھوڑا سا انتظار کر کے جب واپس جانے کے لیے نکلا نا تو حضرت نے ہاتھ ڈال کے میری قمیض پکڑ لی. جو انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو مجھے فرماتے کہ ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جا رہا ہے. اللہ سالہ یا رسول اللہ دارے زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. اس بندے نے حضرت میرے پیروں کے نیچے سے اس نے زمین نکال دی. 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ میں. یار اتنی فراست اتنی نگاہ بابے کی. اس کو وہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. پھر اتنا بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں ہے. پھر اتنا بھی پتا ہے کہ 200 مدرسے میں نہیں ہے جیب میں پڑے ہوئے. پھر حضرت میں اس دن یہ سیکھ کے نکلا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا علم کیا ہوگا. بس حضرت جی بس ایتھے ہی آ جو انہیں جانا انہیں ماننا پکارو انہیں ماننا انہیں ماننا انہیں ماننا انہیں ماننا انہیں ماننا انہیں مانا 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 انہیں جانا 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 انہیں مانا تاجدار ختم نبوت. ہاں حضرت جی حضور سنتے ہیں حضرت جی. سناؤ تو صحیح کبھی. یہی تو معاملہ خراب ہو گیا حضرت جی کہ ہم نے حضور نبی علیہ السلام کو پکارنا چھوڑ دیا. کہتے تو ہم ہیں کہ جی ہم ان کے منگتے ہیں. ہم کا ان کے منگتے بنو. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے حضور کے منگتوں کی. یہ تو میری تھی نا. چلو حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ بڑا نام ہے بڑا نام ہے. میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا اور یہ یاد رکھنا یہ شاہ صاحب کا مرید ہے. آپ حضور کے امتی ہیں حضرت. یہ شاہ صاحب کا مرید تھا وہ آپ حضور نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. یہ فرق آپ نے ذرا یاد رکھنا ہے. پھر اور مزہ آپ کو بات کا آئے گا. حضرت کا مرید تھا جو جس کے لیے میں نے پڑھا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام کا کام کرتا تھا. نئیوں والا پیشہ تھا اس کا. کہیں بیٹا بھائی کھیل رہا تھا وہ گھر نہیں آیا. وہ سب گھر والے تھے ایک ایک سمت کا انہوں نے تعین کیا اور تلاش میں نکل گئے. نہیں لگا. مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے. ٹیلی فون ایجاد ہوا نہیں تھا. پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا آخری آپشن شاہ صاحب دی بارگاہ سے آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ بیٹا کھیلنے گیا واپس نہیں آیا. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کو رحم فرما دے. یہ حضرت جی طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مرید لا یرید. مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں مرضی کوئی. اور ایسے مرید اب حال ہی ملتے ہیں حضرت. اور میں یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے. بہرحال شاید بات کچھ غلط بھی ہو. اب اکثر و بیشتر جو مرید ہونے آتے ہیں نا وہ مرید کم ہونے آتے ہیں. وہ زیادہ پیر بھرتی ہونے آتے ہیں. کہتے ہیں مرید بعد جو ہوں گے پہلے سانو پیر بھرتی کرو. اور نہیں یار مرید ہو جاؤ. آپ کو کیا پتا مرید کی کیا شان ہے. بہرحال میرا یہ موضوع نہیں. میں جہاں سے ہوں میں وہیں رہوں گا.
وہ مرید تھا حضرت جی. اس نے اس کے بعد دوبارہ یہ بات نہیں کی. اور میں حضرت جب کبھی پڑھتا ہوں دوبارہ مطالعے میں بات آئی ہے سنا تو میں حیران رہ جاؤں یار ایسے مرید بھی ہوئے. اس کو 18 سال گزر گئے, اس نے دوبارہ یہ بات نہیں کی. آپ کو پتا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ آزمائش ہے بندے کی. وہ لکھا ہے کہ 18واں سال وہی دن جس دن بیٹا کھویا تھا, وہ گھر میں بیٹھے تھے تو کوئی بات ہو رہی تھی, وہ بی بی صاحبہ پھٹ پڑی. وہ کہا مینوں نا شاہ ہوراں دیاں گلاں سنایا کر, میں نہیں منتی شاہ ہوراں. وہ مرید تھا, اس کو غصہ لگا. اس نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ انہوں نے کہا میں تو ادھر مناں گی جدن منڈا لب کے دیں گے. وہ کہتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے, جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اور مرید بھی آنکھ, پیر بھی آنکھ والا تھا. دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا اس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے. بندہ بھیج کے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ سر منڈوایا کرتے تھے, اب ٹینٹ کرواتے تھے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اب اس کو بلا کے نا بتایا کچھ نہیں, وہ سامنے سر سے پگڑی اتار کے اس کو کہتے ہیں یار وال واوی ود گئے نے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا. اس کی تو عید ہو گئی, پیران دی ٹینڈ کرنی ہے. بلیڈ والا نہیں, دوسرا اس طرح. اس نے جناب اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کر دیا. اب وہ مونڈ رہا ہے, بیوی نے زخم بیٹے کی جدائی کا چھیل دیا ہوا ہے, اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا ہے. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا, کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت رائے گن جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے نا جی, راستے بنا لیتا ہے وہ. جب اس کو کوئی راستہ نہیں نہ ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور رخساروں پہ بہنا شروع کر دیا. اب وہ ساتھ ٹنڈ کر رہا ہے, ساتھ وہ رو رہا ہے. یہ سائیڈ نا ساری یہ والی اس نے ساری مونڈ دی, ادھر تک نیچے تک گردن تک. اب آنا تھا اس نے بائیں جانب. جب بائیں جانب آنے کی بھی اس نے حرکت کی نا تو وہ آنسو جو پہلے داڑھی سے ہوتے ہوئے اس کے دامن پہ گر رہے تھے, اس کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس سلسلے پہ گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. حضرت کو تو ویسے بھی پتا تھا, بہانے بنانا تھا نا. وہ پیچھے اس کے دیکھ کے کہتے ہیں او نہیں بابے تو کیوں رون رہے ہیں. 18 سال بعد پیرا نے پوچھا ہی تو کیوں رون رہے ہیں. وہ غالب کہتا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, اور کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا, پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا حضرت. فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور میں گھر بیٹھا تھا, 18 سال ہو گئے بیٹا کھوئے, آپ کی بارگاہ میں آ کے عرضی پیش کی تھی, آپ نے سکوت اختیار کیا, میں بھی نہیں بولا. آج میری بیوی نے مجھے تانا دیا, کہتی شاہ ادھر مناں گی جدھر میرا منڈا لب کے دیں گے. فرمانے لگے یہ اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا, جا تیرے جانے سے پہلے پیٹے بیٹا گھر آ گیا ہوگا. ہاں اور حضرت یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں جی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی فوائد الفوائد شریف حضرت لکھا ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ نا صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے, سارا پاؤں نہیں رکھتے تھے حضرت. بار بار آپ یہ عمل کر رہے تھے. مرید سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کر کیا رہے ہیں. کسی میں ہمت نہیں کو حضرت سے پوچھے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں. جب حضرت آگے اپنی مسند پہ بیٹھے سارے مرید حاضر خدمت ہوئے. عرض کی حضور آگے آپ باہر سین میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ صرف پنجہ رکھ رہے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ حل اللہ کے لیے عرش لائی 2.5 قدم ہے, قربان جاؤ نظام الدین کو انہوں نے اتنا نواز دیا میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ہاں حضرت جی, کون ان کے ساتھ دوڑ سکتا ہے؟ حضرت کو دوڑ سکتا ہے. اس نے بڑی دوڑ لگائی کہ پکڑ لوں گا, لیکن جانے سے پہلے کیا دیکھتا ہے, سارا پنڈ گھر اکٹھا ہو جاتا ہے. جا کے لوگوں نے پوچھتا میرے گھر کی ہویا ہے. انہوں نے کہا ہی تینوں پوچھنا ہے کہ تیرے گھر کی ہویا ہے. انہوں نے کہا ادھر ہٹو. جب اس نے لوگوں کو ہٹا کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے حضرت جی, 4 پائی بچھی ہے جس پہ 20 سال کا گبرو جوان بیٹھا ہوا ہے. گبرو جوان, اب تو خون ٹھنڈے پہ گئے نا, تب خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو بتانا نہیں پڑا تیرا بیٹا ہے, بیٹے کو بتانا نہیں پڑا تیرا باپ ہے, دونوں بغل گیر ہوئے, خوب روئے. جب اندر کے طوفان تھم گئے تو 4 پائی پہ بٹھا کے نا باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, او پترا گیا کیویں تے آیا کیویں. وہ کہندا ابا جی جان دا تے آپ ہی نہیں پتا نکل جائے, جو وڈا ہویا تے ویکھیا سکھاں دے گھر. انہوں نے بھی کدی نہیں کیا کہ ساڈی اولاد, انہوں نے کیا کہ اسی تینوں اغوا کیتا ہے, لیکن دس دے نہیں سن کیتا کتوں, دس دے واپس آ جاتا. اچھا پتر ہے تے ہویا جان, انہیں دس آیا کیویں. کہندا ابا جی میرا سکھ مال کیتے چلا سی, انہیں گھوڑا تیار کرن نوں کیا, میں گھوڑا تیار کر کے دی واگ پھڑ کے بوئے ال منہ کر کے کھلوتا سا, بابا بوئے چوں نہیں آیا, زمین چوں نکلیا یا سامان تو ڈگا مینوں نہیں پتا. دوڑدا آیا, میرا ہاتھ پھڑیا تے سنے گھوڑے مینوں ایتھے رکھ کے غائب ہو گیا. حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ. ہاں اچھا وہ مرید تھا نا,
وہ پوچھتا ہے کہتا ہے اگر لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے شناخت کرنی پڑے بابا جی کی تو کر لے گا؟ وہ کہتا بابا جی پہلی گل تو ہے کہ بابا جی ایڈے سونے نے اور زارا چ لیا کھلارو کے پچھان لاں لیکن سب تو بڑی بابے دی نشانی ہے ہی ادھی ٹینڈ سن تے سر تے وال سن تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول. نعرہ رسالہ. یہ تو حضور نبی علیہ السلام کے غلام حضرت شاہ سلیمان توسوی کی شان ہے، پھر ان کا عالم کیا ہوگا ہے. لیکن حضرت جی بس ہے میں آپ سب بچوں سے پتر یہی کہوں گا وفا کرو حضور نبی علیہ السلام سے، اور پتر جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا، جرمنی کے ویزے کے لیے نا حضور سے بے وفائی کرنا، چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کرنا. ہاں جی بالکل میں قربان جاؤں. آئے ہائے ہائے، یہ حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے جی. آپ فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، اور آپ فرماتے ہیں میں سیر و سیاحت کرتا نا ایک شہر میں پہنچا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو میں نے پوچھا ایتھے کوئی اللہ والے ہے نے؟ انہوں نے کہا جناب ایتھے تے نہیں ہے، جڑا سامنے پہاڑ دسدا ہے تے اوتے ایک غار ہے اوتھے رہندے ہیں. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا وہاں پہنچا. آپ فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے. کہتے ہیں اندر جب میں گیا بابا صاحب بابا بزرگوں کے پاس، اب جو ان کی آپس میں باتیں ہوئیں کیونکہ وہ یہاں کرنے والی نہیں ہیں، کچھ وحدت الوجود ہے، کچھ معرفت کا موضوع. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس جانے لگا نا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے کا. آپ فرماتے ہیں جب حضرت اٹھے نا تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی، تو کیونکہ جو حضرت بیٹھے تھے آپ نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی. کہتے مجھے نہیں پتہ چلا. کہتے حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور ایک دیکھ کی تے نہیں؟ فرماتے آپ رو پڑے. کہتے میں نے حضور ایک ہی ہویا. فرمان لگے یار بس دعویٰ کر بیٹھے سن تو امتحان آ گیا اور میں امتحان چ فیل ہو گیا. کہتے ہیں وہ کیا؟ بابا صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں فرمانے لگے میں اسی غار میں عبادت میں مشغول تھا تو بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. آپ فرماتے 7 دن تواتر سے بارش برسی. غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے لے گی. آپ فرماتے میں نے اللہ کے حضور دعا کی. 8ویں روز بارش بند ہوئی، سورج نکلا. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی تپش سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا تو کیا ہوا پاس ایک چٹی چمڑی والی گزری. آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی، بس وہ نظر اثر کر گئی اور میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جا کے نا پھر اس کو ایک بار دیکھوں. ایسی مت ماری گئی کوئی پہاڑ کے اوپر عورت آ ہی نہیں سکتی، تھوڑی ہوش کر تھوڑی سی. فرماتے ایسا غلبہ ہوا. اور فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور غار سے نا سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالا تو پھر غیب سے آواز کیا آتی ہے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے. حضور سے وفا کرنا انہیں حضور سے وفا، جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کر، چٹی چمڑی کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر. اور قربان جاؤں حضرت ان کے عشق کے رنگ کیا ہیں. چٹی چمڑی کی حضرت نہیں جانا نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر. کوئی ضرورت ہو نا تو نبی علیہ السلام سے مانگ لینا. اب میں آپ کو لے کے آنے لگا ہوں وہاں دیکھو حضور کیسے نوازتے ہیں. لیکن صرف ایک بس کام حضرت جی میں دا بوتو تھے نہیں لے کے جانا ہے، اینو پاکستان چھڑ جانا ہے، اتھے حضور نبی علیہ السلام دا غلام جائے. پھر دیکھو حضرت جی کیا کیا رنگ لگتے ہیں، حضرت کیا کیا رنگ لگتے ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا. کہتے ہیں میں حضرت خدمت ہوا، درود و سلام پیش کیا اور چلا گیا. اب فرماتے ایک دن گزر گیا کچھ نہیں ملا، دوسرا دن آ گیا کچھ نہیں ملا، تیسرا دن آ گیا کچھ نہیں ملا، چوتھا دن آ گیا کچھ نہیں ملا، 5واں دن آ گیا کچھ نہیں ملا. وہ ہماری طرح تو نہیں تھے نا.
آپ فرماتے میں نہیں کسی شیخ کے دروازے پہ گیا، آپ فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کی مزار انور پہ حاضر اور جا کے عرض کی درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، اور آ کے نا خواب میں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگایا. میں کہتا ہوں وہ تو انہوں دا منگتا بن تینوں آ کے ٹھان کے بھی حضرت مولا علی تو بن تو صحیح کبھی ان کا منگتا. اب فرماتے حضرت مولا علی مجھے فرمانے لگے او ابو الخیر تو سویا؟ دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اور یہاں میں کہتا ہوں حضرت وہ ایک کتا بھونکا تھا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں اس کتے کو ہر پروگرام میں کہتا ہوں میں کتیا تو پونک، کتیا تو پونک. او ویخ قرآن چ بھی نال، غار چ بھی نال، مزاراں چ بھی نال، مزار چ بھی نال، خواباں چ بھی نال ہیں. تو پونک تیرے پونک کرنا کی ہے بے شمار ہیں، میں تو پونک بے شمار بے شمار. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ بائیں جانب دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے میں نے خواب میں نے حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن کا بھوکا ہے، یہ لے پھر روٹی کھا. کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی. کہتے ہیں روٹیاں تے بڑیاں کھادیاں سن اونج دی نہ پہلے کھادی نہ بعد چ کھادی ہیں. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا نا روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ میں حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی زیارت کر رہا تھا. اجے تو میرا محبوب نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن سلام حضرت یہ ہے نبی. اور میں حضرت جی میں نے ایک دن کہا بھی تھا میں کہ اوئے خدا تینوں ہدایت دے، یہ ہیں سچے نبی، تہاڈا کانا نبی ہے. یہ ہیں سچے نبی. لاؤ کو ایک بھی بات ایسی ہو تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ یہودی عالم تھے. آپ فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا میں بھی آپ کو دیکھنے گیا. کہتے جب پہلی بار نبی علیہ السلام کے روح انور کو دیکھا تو بے ساختہ منہ سے ہی نکلا وہ اتنا سونا سچا ہی ہو سکتا ہے. اتنا سونا سچا ہی ہو سکتا ہے. آپ فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ جو ہے نا میں روٹی کھا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی توڑتے ہوئے نا میں نے آدھی روٹی کھا لی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. آپ فرماتے میں کھانا چاہتا تھا وہ کیوں روٹی نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی. آپ فرماتے میں چاہتا تھا کہ میں پوری روٹی کھاؤں، آدھی کھائی تھی ابھی. تو کہتے ہیں کیا ہوا، آنکھ کھل گئی. وہ میں آدھی کھا نہیں سکا، آنکھ کھل گئی. لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی ہاتھ ہی میں تھی. ہاں یار لو لگائیے، لو لگاؤ. اچھا چلو جی یہ تو چلو حضرت ابو الخیر. اب میں اس سے بھی نیچے آنے لگا، یہ ان کی عطائیں ہیں. جتنے نوجوان بیٹھے ہو لو لگاؤ، حضرت حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو، پکارا کرو حضرت نبی علیہ السلام. اب یہ میں اس سے بھی نیچے آنے لگا. یہ ابو الخیر اب بس اس پہ میں پھر گفتگو جو ہے نا میں اس کو اینڈ کروں گا. کوئی آپ کی محبت ہی ہے کہ بلوا لیا باقی بخار. یہ ہمارے بزرگ ہوئے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی سائی وال جامعہ فریدیہ، جن کے اباگے صاحبزادے ہیں حضرت ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب. ٹھیک ہے. حضرت کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینہ الرسول. اس میں حضرت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے نہ بلایا. آپ فرماتے ہیں حج بھی کر لیا پھر ہم مدینہ پاک گئے. کہتے جس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے نا اللہ کی کرنی وہاں ایک ایسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی جو ایک سیاسی شخصیت تھی پاکستان سے آئی ہوئی. کہتے ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا. آپ فرماتے ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بے شہر محبوب کی بلی ہے. کہتے اس وقت تو پاس کچھ تھا نہیں، جو روٹی کھا رہے تھے نا کہتے ہم نے ایک نوالا توڑ کے بلی کو پیش کیا. آپ فرماتے اس بلی نے قبول کر لیا. تو کہتے اگلے دن وہ پھر آ گئی، تیسرے دن وہ پھر آ گئی، چوتھے دن وہ پھر آ گئی. آپ فرماتے محبت اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بلی کو جاتے ہوئے پاکستان لے کے جانا. آپ فرماتے انہوں نے پاکستان فون کیا، انہوں نے ادھر ایمبیسی فون کیا، اجازت مل گئی.
پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، ایک پنجرا بنوایا۔ اچھا جس دن واپسی تھی نا صبح پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جویں تو خیر نہ آیا سا اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کری ساڈی ویلی نہ لے کے جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا اللہ آپ کو سلام۔ بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ وہ منظور احمد صاحب نے لکھا ہے کہ وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جی تجھے کس طرح اجازت دیں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ مدینہ چھڈون لگا چلے ہو بلیاں روئیں تو اتنا کرم کرتے ہیں، تم رو گے تو نہیں کریں گے، تم رو گے تو نہیں کریں گے۔ یہی تو حضرت جی ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ نہیں حضرت جی یاد کریں یاد کریں، اور میں بس اسی پہ اپنی گفتگو انشاءاللہ پھر موقع بنے گا، اب موقع بنے گا میں نے یہی کرنا ہے، میں اسی پہ بس بات کو ختم کروں گا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، ہم سے ہماری سرگیاں چھن گئی ہیں، ہم سے ہماری سرگیاں چھن گئی ہیں۔ اٹھو پتر سرگی صاحب، یہ رسالہ قشیری ہے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ۔ اب فرماتے کوئی بندہ تھا تو اس نے کوئی لونڈی خریدی، جب رات آئی نا وہ اپنی لونڈی کو کہتا بستر بچھا، وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میرے آقا کو تیرا بھی آقا ہے؟ کہاں میرا اللہ میرا آقا ہے۔ پوچھتی پھر تیرا آقا سوتا بھی ہے کہ نہیں؟ بس سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کی شان تو یہ اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ وہ کہتے پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا آقا جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے۔ جاگو، آپ کو نہیں پتا سرگی کیا ہوتا ہے، سرگی بادشاہیاں ملتی ہیں، سرگی غوث اعظم بندے، سرگی مجدد الفسانی بندے میں۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا ہے۔ اٹھو میرے جوانوں، اٹھو سرگی اور حضور دی بارگاہ چ اپنی چولی پھیلاؤ، حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ اپنی چولی پھیلاؤ۔ پھر دیکھو حضرت جی بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، حضور سے وفا کرو، حضور نبی علیہ السلام سے وفا کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات قبلہ شاہ جی حضور دعا فرمائیں گے اور تشریف رکھیں تمام حضرات۔ انتظامیہ اور شاہ صاحب کا اشارہ ہے کہ تمام دوست بیٹھ جائیں، شاہ جی دعا فرمائیں گے، اس کے بعد ہم سلام پیش کریں گے۔ ملاقات کا سلسلہ نہیں ہوگا، حضرات بیٹھ جائیں سارے دوست۔ پیچھے ہٹ جائیں، انتظامی پیچھے ہٹ جائیں، دوست پیچھے ہٹ جائیں، مہربانی فرمائیں جی۔ بیٹھ جائیں عوام، بیٹھ جائیں۔ جو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس سے استاد جی اپنی عمارت بھائی آقا محبت کرتا ہے، آپ ایک بار بیٹھ جائیں، مہربانی۔ چارجر ڈھونڈنا جا رہا رسول سے محبت کا ثبوت دیں۔ اب آپ تشریف رکھیں، اب آپ تشریف رکھیں، اب آپ تشریف رکھیں، بالکل اختتام ہے اور
پیر طریقت رہبر شریعت معاملہ رسول ہدایت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب آپ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور ایک سید کی دعا لے کر جانا ہے آپ نے. اللہ پاک